قدم۔ حج کرنے والے افراد مکہ پہنچ کر عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیں گے۔ باقی دنوں میں مسجد الحرام میں باجماعت نمازیں ادا کریں، بکثرت طواف، نفل نمازیں اور تلاوت قرآن کریں۔ اس دوران اگر مدینہ المنورہ کا پروگرام طے ہو تو وہاں سے واپسی پر ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر مکہ آئیں اور عمرہ ادا کریں۔ سب سے پہلے احرام کی تیاری، حجامت، غیر ضروری بالوں کی صفائی اور ناخن کاٹنے کے بعد احرام کی نیت سے غسل یا وضو کر لیں۔ نمبر 2، احرام باندھنا۔ مردوں کے لیے احرام، جس میں جو کہ 8 ذی الحجہ کو ہوگا اور فرض اس میں ہے، ایک سفید چادر بطور تہ بند باندھ لیں، دوسری چادر اوڑھ لیں، دونوں بازو ڈھکے ہوئے ہوں۔ اس وقت کنگھا کرنا اور بدن پر ہلکا سا عطر لگانا سنت ہے۔ خواتین کے لیے احرام، روزمرہ استعمال کے کپڑے، ماں سر کو مکمل ڈھانپنے والا رومال، جس میں ترجیحاً گاؤن اور سکارف استعمال کریں، چہرہ کھلا رہے گا۔ حائضہ خواتین بھی احرام باندھیں گی۔ فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مسنون ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو نفل پڑھ کر بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر نماز کے لحاظ سے مکروہ وقت ہو تو نفل چھوڑ دیں۔ نمبر 3، مقام نیت۔ مقامی لوگ اور حج کرنے والے تمام حاجی 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش گاہ سے ہی حج کا احرام باندھیں گے۔ انہیں مسجد تنعیم یا مسجد الحرام جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج قرآن اور حج افراد کرنے والے حجاج پہلے ہی احرام کی حالت میں ہوں گے۔ نمبر 4، نیت۔ مرد سر ننگا کر کے جبکہ خواتین سر ڈھانپ کر نیت کریں، لبیک یا حج، میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا پھر اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فی نویت الحج واحرمت بہ تعالی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حج کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا اور قبول فرما، اور اسے درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور اس میں برکت پیدا فرما۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے حج کی نیت کی اور اس کے لیے احرام باندھا۔ نمبر 5، تلبیہ۔ نیت کرتے ہی مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 بار یہ پڑھیں۔ زبان سے کہنا شرط ہے، کم از کم 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیری ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 6، دعا۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتی ہوں اور آپ کے غضب اور آگ سے پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں۔ اللہم حج لا ریاء ولا سمعۃ۔ اے اللہ، میں ایسا حج کر رہا یا کر رہی ہوں جس میں نہ ریا ہے، نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ احرام کی پابندیاں۔ تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ احرام کی پابندیوں سے متعلق تفصیل دوسری قسط میں موجود ہیں، آپ اس کو مکمل دیکھ کر احرام کی پابندیوں کے متعلق آپ جان سکتے ہیں۔ نمبر 8، مینا کے لیے روانگی۔ تاریخ 8 ذی الحجہ۔ اپنے معلم یا آپ کے جو گائیڈ ہیں، ان کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق تیار رہیں۔ گو 8 ذی الحجہ کی صبح بعد نماز فجر روانگی مسنون ہے، لیکن حاجیوں کی کثرت اور راستے میں رکاوٹوں سے بچنے کے لیے جلدی بھی روانہ ہو سکتے ہیں اور فجر کی نماز راستے میں یا مینا میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مینا پہنچنے میں ظہر سے دیر بھی ہو سکتی ہے۔
نمبر 9 تاریخ 8 ذی الحجہ منا میں قیام۔ 8 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر کی نمازیں ادا کریں۔ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، ذکر اور دعائیں کرتے رہیں۔ نمبر 10 عرفات کے لیے روانگی۔ تاریخ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کی صبح عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ راستے میں تلبیہ، تکبیر، تحلیل کرتے رہیں۔ گو عرفات پہنچنے کا وقت ظہر تک ہے، تاہم گاڑیوں کے رش کی وجہ سے دیر لگ جائے تو پریشان نہ ہوں۔ نمبر 11 عرفات میں خطبہ حج۔ تاریخ 9 ذی الحجہ۔ جو افراد مسجد نمرہ جا سکتے ہیں وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور جو نہ جا سکیں وہ اپنے خیموں میں ہی جماعت کروا لیں یا اپنی نماز پڑھ لیں۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی جائیں گی۔ نمازیں قصر ہوں گی اور ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ دونوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھنے ہیں۔ حنفی، یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ حنفی مسلک کے تحت انفرادی نماز کی صورت میں ظہر اور عصر کی نمازیں الگ الگ پڑھی جائیں گی۔ نمبر 12 وقوف عرفات۔ تاریخ 9 ذی الحجہ۔ فرض ہے جو کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعائیں مانگے۔ اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ بیماری، ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ ذرا دیر بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ عرفات کا وقوف حج کا لازمی رکن ہے، چنانچہ اگر یہ فوت ہو جائے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہسپتال میں ہوتے ہیں انہیں بھی سعودی حکومت کی طرف سے ایمبولینس کے ذریعے عرفات پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب سے ذرا دیر پہلے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا وقوف ہو گیا۔ انتہائی مجبوری کی صورت میں فجر سے قبل پہنچ جانے پر بھی وقوف ادا ہو جاتا ہے۔ عرفات میں آرام کی نیت سے اور بیکار وقت نہ گزاریں۔ حجاج کے لیے یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، خواہ روانگی میں دیر ہو جائے۔ نمبر 13 میدان عرفات کی دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیگر قرآنی و مسنون دعائیں، استغفار، تکبیر و تحلیل زبانی یا دیکھ کر کرتے رہیں تاکہ آپ کا ورد بدستور جاری رہے اور قیمتی وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 14 مزدلفہ کے لیے روانگی۔ عرفات کے میدان سے مغرب کے بعد نماز مغرب پڑھے بغیر بس یا ٹرین کے ذریعے روانگی شروع ہوتی ہے۔ اگر پیدل جانا ہے تو غروب آفتاب کے بعد روانہ ہو جائیں۔ نمبر 15 مزدلفہ میں قیام۔ 9 ذی الحجہ۔ تاریخ، حیثیت، واجب۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنی ہیں۔ نمازیں قصر ہوں گی۔ جس وقت بھی مزدلفہ پہنچیں اطمینان سے نمازیں ادا کریں اور مزدلفہ کی رات آرام کریں، یہی مسنون ہے۔ رمی کے لیے کم از کم 49 کنکریاں جمع کر لیں۔ نمبر 16 وقوف مزدلفہ۔ تاریخ 10 ذی الحجہ۔ حیثیت، واجب۔ 10 ذی الحجہ صبح فجر کے بعد کچھ دیر قبلہ رو کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ نمبر 17 منا کے لیے روانگی۔ تاریخ 10 ذی الحجہ۔ وقوف مزدلفہ کے لیے بعد یا رات کے کسی میں حصے میں مزدلفہ سے واپسی منا کی طرف روانگی ہوگی۔ نمبر 18 جمرہ عقبہ کی رمی۔ تاریخ 10 ذی الحجہ۔ حیثیت، واجب۔ جن میناروں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں انہیں جمرات کہتے ہیں۔ رمی کے معنی مارنا ہے اور کنکریوں کو جمار کہتے ہیں۔ جن 3 مقامات پر رمی جمار ہوتی ہے انہیں
جمرہ عقبہ، جمرہ وسطی اور جمرہ اولا یا اخرى کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنا واجب ہے۔ مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک ہے، لیکن سعودی عرب کی علماء کے فتویٰ کے مطابق مغرب تک، بلکہ مغرب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ ضعیف عورتوں اور بچوں کی طرف سے وکیل کر سکتے ہیں۔ رمی کے لیے کنکریاں مٹر کے دانوں کے برابر ہوں۔ بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے چاہیے اور نہ جوتے یا کوئی اور چیز۔ رمی کے وقت اکثر حادثات ہوتے ہیں، بہت احتیاط کریں۔ جس رستے پر جا رہے ہیں اس پر واپس نہ مڑیں اور نہ نیچے دیکھیں۔ نمبر 19، رمی جمار کی دعا۔ کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ نمبر 20، تاریخ 10 ذی الحجہ، حیثیت واجب۔ قربانی۔ آج کل سعودی قوانین کے مطابق قربانی کی رقم جمع کروا کے ٹوکن دیے جاتے ہیں، جن پر قربانی کا وقت درج ہوتا ہے۔ اس وقت انتظار کرنے کے بعد حلق قصر کروایا جاتا ہے، یعنی کہ ٹینٹ کروایا جاتا ہے۔ وقت معلوم نہ ہو تو رمی کے بعد حلق قصر کروا سکتے ہیں۔ حلق یا قصر۔ نمبر 21، تاریخ 10 ذی الحجہ، حیثیت واجب۔ عملاً جمرہ عقبہ کی رمی سے واپس آ کر حلق یعنی کہ سر منڈوانا، ٹینٹ کرنا، یا قصر یعنی کہ بال کم کروانا کروا لیں۔ اگر پہلے عمرہ کے بعد حلق کروایا تھا پھر بھی دوبارہ اسرا پھروانا ہوگا اور اس کا وہی ثواب دوبارہ ہوگا۔ خواتین انگلی کے ایک پور کے بقدر بال سارے بالوں یا کم از کم 1/4 بالوں میں سے کٹوائیں۔ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں کیونکہ احرام سے باہر آنے کا وقت ہے۔ حلق یا قصر کے بعد ناخن بھی ترشوانا یعنی کہ ناخن بھی تراشنا، کاٹنا مستحب ہے۔ نمبر 22، احرام کھول کر عام لباس پہننا۔ تاریخ 10 ذی الحجہ۔ حلق یا قصر کے بعد احرام کا لباس تبدیل کر کے عام لباس پہن لیں۔ نہا دھو کر میل کچیل دور کر لیں۔ اب احرام کی دیگر پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ازدواجی تعلق کے ادائیگی کے، جس کی پابندی طواف افاضہ زیارت کے بعد ختم ہوگی، یعنی کہ حج کے دوران اس دن نہ تو عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور نہ عید منانے کا کوئی تصور ہے۔ طواف زیارت، طواف افاضہ کے لیے روانگی۔ نمبر 23، تاریخ 10 ذی الحجہ، حیثیت فرض۔ طواف زیارت حج کا لازمی رکن ہے، جس کی ادائیگی کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس طواف کے ساتھ سعی بھی واجب ہے۔ طواف زیارت 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ادا کیا جا سکتا ہے۔ حائضہ خاتون طواف زیارت کے لیے پاکی کا انتظار کرے گی، کیونکہ ایسی حالت میں طواف اور سعی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ ایسے میں طواف زیارت مؤخر کر کے دیگر تمام کام یعنی واپس مینا میں قیام اور رمی جمار کیا جا سکتا ہے۔ اگر روانگی کی تاریخ فوراً بعد ہو اور پاک ہونے کے بعد طواف زیارت ممکن نہ ہو تو ایسے میں فقہا کی رائے کے مطابق طواف کر کے ایک بدنہ یعنی اونٹ قربانی دینے سے حج کا رکن ادا ہو جائے گا۔ کچھ فقہا کے نزدیک بدنہ دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے معاشی حالات اجازت دیں تو قربانی دے دینا بہتر ہے۔ بصورت دیگر ایسی خاتون اللہ کے نزدیک گناہگار نہ ہوگی۔ نمبر 24، طواف اور سعی، حیثیت فرض اور واجب۔ طواف اس میں فرض ہے جبکہ سعی کرنا واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی پابندیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سعی ادا کریں۔ طواف اور سعی کے طریقے کے لیے عمرے کا طریقہ کار قدم بقدم اس آپ تفصیلی سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس میں مکمل جان سکتے ہیں۔ نمبر 25، مینا کے لیے واپسی۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر مینا واپس جا کر قیام کرنا ہوگا۔ بغیر کسی شرعی عذر کے مکہ میں قیام درست نہیں ہے۔ نمبر 26، تاریخ 11-12 ذی الحجہ، حیثیت واجب۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو مینا میں رہتے ہوئے تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے۔ پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطی اور پھر جمرہ عقبہ پر رمی کرنا ہوگی۔ 11 ذی الحجہ واجب ہے۔
تینوں جمعرات کی رمی نمازیں اور ذکر و دعا۔ 12 ذی الحجہ واجب، تینوں جمعرات کی رمی نمازیں ذکر و دعا غروب آفتاب سے پہلے واپس لوٹ جائیں۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح مینا میں ہوگی تو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی کرنا ہوگی۔ 13 ذی الحجہ اختیاری تینوں جمعرات کی رمی کر کے واپس جا سکتے ہیں۔ نمبر 27 ایام تشریق کی تکبیرات۔ نمبر 1 اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2 اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 3 اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ نمبر 28 طواف وداع حیثیت واجب۔ عمرہ یا حج دونوں کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت آخری طواف وداع کہلاتا ہے۔ طواف وداع مکہ کے رہنے والوں کے علاوہ تمام باہر سے آنے والوں کے لیے واجب ہے۔ طواف وداع ترک کرنے پر ایک دم چھوٹے جانور کی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی طواف وداع کرنا بھول گیا یا روانگی کی جلدی میں نہ کر سکا اور میقات سے باہر نہیں گیا تو آ کر طواف کرے، ورنہ دم دے، جسے حدود حرم میں بھیجنا ہوگا۔ حائضہ خاتون کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر اس نے 10 ذی الحجہ والطواف زیارت کر لیا تھا۔ نمبر 29 الحمدللہ حج مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ دعا کریں، اے اللہ اسے مقبول حج گناہوں سے بخشش کا ذریعہ اور قابل قدر کوشش بنا، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے روزانہ کے معمول میں درود شریف کا ورد لازمی کیجیے، کیونکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔